حضرت عبد الرحمن بن بوف رضی اللہ عنہ مشہور اور بڑے صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کے صفت میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اترے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چاچا جان، تم ابو جہل کو بھی پہچانتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غالیہ بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ مجھے اس سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا اور جو پہلے نے کہا تھا وہی اس نے بھی کہا۔ اتفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر پڑ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے واضح رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ بن زمعہ اور معاذ بن عفراء ہے۔ معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑا حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اس وقت سے خیال تھا کہ میں اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا۔ سفیان کو درست کر رکھا تھا۔ جس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے دکھایا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر برابر راستہ حملہ مشغول تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کو ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھا نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات اس کو ایسا کر کے چھوڑا آئے تھے کہ اٹھ نہ سکے، وہیں پڑے تڑپتا رہے، مگر معاذ بن عفراء ان کے بھائی نے اور ذرا ٹھنڈا کر دیا کہ مابعد اٹھ کر چلا جاوے، لیکن بالکل انہوں نے بھی نہ نمٹایا۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بالکل ہی سر جدا کر دیا۔ معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرم ساتھ تھا، اس نے میرے مونڈے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال لیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا، وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ اللہم اغفر لنا۔